بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں فی الحقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے تو اس عہد شکنی کا گناہ اس کی ذات پر ہے، اور جس نے عہد پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے بیعت عقبہ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عقبہ کی گھاٹی میں 70 مدینے کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری گھاٹی کے درے میں بیٹھے مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے پہرے دار کی حیثیت سے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات مکمل کی تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے درہ چھوڑا اور بھاگ کر آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں پر ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جب تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری مدد کرو گے، اور جس طرح اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو تیروں سے ماریں گے، تلواروں سے ماریں گے، تیر ختم اور تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو گھونسوں سے ماریں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہارے خاندان میں برکت دے۔ پھر آپ نے فرمایا، قطار بنا کر میری بیعت کرو۔ قطار میں چھٹے نمبر پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، کیا آپ میری دعوت پر مدینہ آئیں گے؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آؤں گا۔ پھر عرض کیا، ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ ہمیں چھوڑیں نہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں چھوڑوں گا، میری قبر بھی وہیں بنے گی۔ تاریخ اسلام کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں سے مختلف مواقع پر تجدید بیعت کی۔ ان میں ایک موقع حدیبیہ میں بیعت رضوان تھا۔ اس سے زیادہ وسیع وہ بیعت تھی جو فتح مکہ کے بعد انجام پائی۔ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کے بعد آیت نازل ہوئی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ بیعت رضوان مکمل ہونے کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت شرط رکھی کہ وہ شرک نہ کریں اور بے عقلی سے آلودہ نہ ہوں، چوری نہ کریں اور اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مختلف باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے، کبھی ہجرت کے لیے، کبھی جہاد کے لیے، کبھی صوم و صلات کے لیے، کبھی سنت نبوی کے تمسک پر، کبھی عبادت کے ساکن اور واجب ہونے پر۔
حضرت عبادہ بن صامت انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہر آسانی و دشواری اور ہر خوشی و ناگواری میں حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور صاحب حکم کے کسی حکم میں چوں چرا نہ کریں گے۔ حضرت امام غزالی کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں کہ حضرت عوف بن اشجعی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم کئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کی بیعت کرو۔ ہم نے عرض کیا، ہم بیعت کر چکے ہیں۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حکم دیا تو ہم سب نے ہاتھ بڑھا دیے۔ اس کے بعد حکم ہوا، ایک اللہ کی پرستش کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کے احکام کے آگے گردن جھکا دو، اور ایک حکم انتہائی خاموشی سے دیا کہ کسی کے آگے دستے سوال نہ دراز کرو۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند محتاج مہاجرین سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں۔ صحابی رسول سعد بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے وقت سب کی یعنی اہل خزرج کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر آپ چلتے چلتے برق الغماد تک پہنچ جائیں گے تب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اگر آپ اس سمندر کو عبور کرنا چاہیں گے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ بیعت بے سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی اطاعت کرنا، عہد کرنا، سودا کرنا، خواہ یہ سودا جان اور مال کا ہو یا کسی اور ذمہ داری کا۔ لغوی اعتبار سے بیعت قرارداد یا معاملے کے معنی میں ہے۔ فرمانے خداوندی ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، عوض میں ان کے لیے بہشت ہے۔ یہ اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس طرح ظاہری علوم سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی علوم یعنی باطنی علوم کے حصول کے لیے استاد یعنی مرشد کامل کی سرپرستی لازم ہے۔ مرید یا روحانی شاگرد یا سالک دوران تربیت جب اپنی واردات و کیفیات روحانی استاد کے گوش گزار کرتا ہے تو کامل استاد کیونکہ خود اس شاہراہ سے گزر چکا ہے اور اس کے اندر نور نبوت کی فراست موجزن ہے، لہٰذا وہ دیکھ لیتا ہے کہ سالک نے جس شے کا مشاہدہ کیا ہے یا جو محسوسات سالک پر مرتب ہوئے ہیں ان میں مثبت طرز فکر کا عمل دخل زیادہ ہے یا ابلیس کی کارستانی ہے۔ اسباق کی پابندی اور اسوہ حسنہ پر عمل بہت ضروری ہے۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید کوئلے کی مانند ہوتا ہے، روحانی استاد یعنی مرشد تراش خراش کے بعد اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شریعت قانون ہے، اس راستے پر چلنے کا راستہ آدمی کو عرفان یعنی طریقت کی طرف لے جاتا ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت راستہ ہے، طریقت منزل ہے۔ راستے کے بغیر منزل نہیں ملتی اور منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا ہونا ضروری ہے۔ راہ طریقت میں رہنما ایسا صاحبان ہے جو سالک کی ذہنی سطح کو دیکھ کر رفتہ رفتہ راہ حیات سے پردہ اٹھاتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ ایلوژن کے پھندے میں پھنس کر سچائی کی راہ سے بھٹک نہ جانا۔ سچائی کا راستہ صاف اور ہموار ہے جبکہ ایلوژن دھندلا راستہ ہے۔ دھند جو دلکش نظر آتی ہے وہ ریت کی دیوار ہے، ہاتھ رکھیں تو سہارا نہیں ملتا، مٹھی میں لینے کی کوشش کریں تو مٹھی خالی رہ جاتی ہے۔ جب ہم خانقاہی نظام میں داخل ہوتے ہیں تو رہنما چاہتے ہیں کہ ہم حقیقت کے قریب ہو جائیں اور اندر کی روشنی کی رہنمائی میں، پیر و مرشد کی رہنمائی میں سفر کا آغاز کریں۔
صوفی بزرگ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ کمالات باطنی حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لہٰذا مرشد کامل کی تلاش بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ مرشد کی تلاش اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، حالات بدلنے کے لیے نہیں۔ جب بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو حالات بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا جس طرح انسان اپنی جسمانی بیماری دور کرنے کے لیے اچھے قابل اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے، اسی طرح روح کی بیماریوں کا علاج صرف روحانی استاد، مرشد، ہادی یعنی روح سے واقف بندہ ہی کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ احمد یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ سچ پوچھو تو آدمی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اہم کام نہیں ہے کہ پیر کامل کو تلاش کرے، کیونکہ پیر کامل کے بغیر کام نہیں چلتا۔ مثلا کھیت میں جو دانہ محنت اور خبر گیری سے ڈالا جاتا ہے وہ خدمت و نگرانی سے بڑا ہو کر درخت بن جاتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، لیکن یہ بات خودرو پودے میں نہیں ہوتی۔ اول تو خودرو درخت اکثر پھل نہیں دیتے، اگر دیتے ہیں تو مغزدار اور مزیدار نہیں ہوتے۔ دارالاحسان فیصل آباد میں محو استراحت صوفی بزرگ محمد برکت علی لدھیانوی اپنی کتاب رب کا روپ میں فرماتے ہیں، رب مت ڈھونڈ، رہبر ڈھونڈ۔ بقرہ آیت نمبر 132 اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس دعا اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور علم سکھائے، کتاب کا اور حکمت کا اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ قائد، ہادی، مرشد، رہبر و پیشوا، پیر یا روحانی استاد کی نوع انسانی کو کس قدر اشد ضرورت ہے۔ انسان کو دین سکھانے کے لیے 4 معروف کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جبکہ رہنمائی اور پیشوائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ فرمان الہی ہے، وہ اللہ بہت مہربان ہے، پوچھ لے اس سے جس کو اس کی خبر ہے۔ جناب سید سرفراز شاہ کی کتاب فقیر رنگ میں جناب قیوم نظامی تحریر فرماتے ہیں کہ مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے کشمیری گزٹ کے ایڈیٹر محمد دین کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ پیر یا مرشد کی سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان صحیح اور کامل راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ روحانی فائدہ تو ان بزرگوں سے انہی لوگوں کو ہوگا جن کے دل میں درد ہے، جن کے قلب میں گرمی اور جن کی روح میں تڑپ ہے، لیکن کم سے کم اخلاقی فائدہ تو ہر مرید حاصل کر سکتا ہے۔ مرشد کامل کی صحبت سے ہر مرید اپنا اخلاق سنوار سکتا ہے، اور جس کے اخلاق درست ہیں، جس کے افعال ٹھیک ہیں اور اعمال حسنہ کہے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر کون بہترین انسان ہو سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولوی ہرگز مولائے روم نہیں بن سکتا تا وقت شمس تبریزی کی غلامی میں نہ آئے۔ اور تمام سالکین کو شعر کی صورت میں نصیحت فرماتے ہیں، کال رہ گزر مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، یعنی زبانی جمع خرچ کو چھوڑ دو اور حال اختیار کرو، جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی مرد کامل یعنی مرشد کامل کی خاک بن جاؤ۔ جناب سرفراز شاہ اپنی کتاب فقیر نگری میں فرماتے ہیں کہ تصوف کے بنیادی پروٹوکول کے مطابق اوپر ایک رجسٹر موجود ہے جو سکرول کہلاتا ہے۔ جو ہی کوئی شخص کسی ہستی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے تو بیعت ہونے والے کا نام اس سکرول میں اس کے مرشد کے نام کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے۔ باقی تمام رشتے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بیعت کا رشتہ ایسا ہے جو روز محشر تک قائم رہتا ہے۔ جب بیعت ہونے والا شخص کسی اور ولی اللہ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے یا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا نام اپنے مرشد کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ علم اور دیگر تمام ضروریات کے لیے اپنے مرشد کی خدمت میں ہی درخواست کرے، یہ اصل پروٹوکول ہے، اور ظاہری طور پر مرشد کے جانے کے بعد بھی انہی کی بارگاہ میں عرض کرے، انشاءاللہ ہر طرح سے کرم نوازی ہوگی۔
بابا عبیداللہ درانی فرماتے ہیں کہ بیعت دراصل وفاداری کا عہد ہے۔ جہاں وفاداری نہیں ہے وہاں سلسلہ نہیں ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہیں ہے اس سے بڑا فحش انسان کوئی نہیں ہے۔ عبد ہونے کی پہچان ہی عہد ہے۔ جان دے دینا آسان ہے، وفا کرنا مشکل ہے۔ امام الصابرین، سید الشہداء، نواسہ رسول، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وفا انسانیت کا تقاضا ہے۔ امام المتقین مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں انسان کے اندر سب سے بڑا عیب بے وفائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف آنے کا وسیلہ پکڑو اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں وسیلے سے مراد ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقوی میں اعمال صالح بھی شامل ہیں۔ بس یہاں وسیلے سے مراد مرشد کامل کی بیعت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وسیلہ ایک سیڑھی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بھی یہاں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہی لی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابو جہل ذات کبریا کا انکاری نہیں تھا، بلکہ وہ وسیلہ محمدی کا انکاری تھا، اور مولانا کے خیال میں وسیلے کا انکار ہی انکار رب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے دراصل محمد کے وسیلے کے بغیر حقیقت محمدی تک رسائی حاصل کرنا چاہی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جنگ بدر میں روانگی سے پہلے ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس طرح دعا کی، اے رب، محمد بن عبداللہ کہتا ہے میں سچا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اے رب، آج کے دن ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اے رب کعبہ، ہم دونوں میں سے جس نے قطع رحم کیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے، آبا و اجداد کے دین سے پھرایا ہے، آج اسے تباہ و برباد کر دے۔ جبکہ دوسری طرف تاریخ اسلام میں حدیث قدسی ہے، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھ سے حکم عدولی ہو گئی اور اللہ نے مجھے توبہ کرنے کے لیے کہا تو اللہ نے مجھے آسمان دکھایا جہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں نے دیکھا مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ محمد ضرور کوئی ایسی ہستی ہے جس کے وسیلے سے اللہ چاہتا ہے میں توبہ کروں۔ پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ تاریخ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس سے قبل آپ کا کرتا اتار دیا۔ اللہ نے جبرائیل امین سے فرمایا جنت کی کھڈی سے بنا ہوا کرتا میرے خلیل کو جا کر پہناؤ۔ پھر یہ کرتا حضرت اسحاق کے پاس آیا، پھر حضرت یعقوب کے پاس آیا، پھر یہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرائیل نے پہنایا، اور حضرت یوسف نے یہی کرتا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگانے کے لیے بھیجا اور ان کی بینائی واپس آ گئی، یعنی یہ کرتا وسیلہ بنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد وہ ارادت و بیعت ہے جو مرشد کامل سے کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نیک عمل وسیلہ ہے تو شیخ طریقت بھی مرید کے لیے نیک اعمال کرانے کا یا صراط مستقیم پر چلانے کا، عرفان ذات کے بعد عرفان الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اور صرف اولیاء باطن یعنی فقیر ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل دہلوی فرماتے ہیں کہ سالکان طریقت و حقیقت کے وسیلے سے مراد مرشد کامل ہی ہے۔ اللہ کی تلاش میں نکلنے والے ہر راہی کو کسی مرد کامل سے منسلک ہونا ضروری ہے جو طالب حق کو مجاہدہ اور ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر کندن بنا دے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کا طالب ہو، یا اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے۔ صوفی بزرگ ابو انیس برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی مامور کیے جاتے ہیں،
ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی عمدہ خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کرتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بندوں کے چنے ہوئے بندے ہی بندوں میں مشہور ہوتے ہیں۔ مرشد اور مرید کے باہمی تعلق کے حوالے سے فرمان الہی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک صالح لوگ ہیں۔ اور کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ کے تمام اولیاء کرام اور بالخصوص حضرت بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت مجدد الافسانی، حضرت شاہ عبد الرحیم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ اسماعیل، حضرت علامہ اقبال اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ وسیلے سے مراد توسل مرشد ہے۔ بابا فرید گنج شکر کتاب فوائد الفواد میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مرشد کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بیعت کرتا ہے تو یہ اللہ سے عہد ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ اس پر ثابت قدم رہے۔ صوفی بزرگ برکت علی لدھیانوی رب کا روپ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کبھی جیتے جی قول سے نہیں پھرتے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی نہیں۔ بیعت کرنے والا جب قول سے پھر جاتا ہے تو گر جاتا ہے۔ بیعت ایک قول ہے، جب تک ثابت قدم نہیں رہتا برکات کا نزول نہیں ہوتا، لہٰذا بیعت پر ثابت قدم رہ۔ بیعت پر ثابت قدمی ایک عالم میں دھوم مچا دیتی ہے۔ ثابت قدمی کا مطلب وفا ہے، وفاداری ہے۔ نقیب الاولیاء سربراہ سلسلہ عظیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ بیعت ہونا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو روحانی علوم سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ روحانی استاد ہی شاگرد کو روحانی علوم سکھا سکتے ہیں۔ بیعت کی تشریح یہ ہے کہ انسان کو سیکھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، دوسرے کی طرز فکر کو اپنی طرز فکر بنانے کے لیے خود کو کسی کے سپرد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس کی زندہ مثال ہیں۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے اس طرز عمل کو قائم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء اللہ نے بھی بیعت کا سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے۔ بیعت سے مراد خود سپردگی ہے۔ اس طرح کی خود سپردگی کے مراد اور مرید، استاد اور شاگرد، ٹیچر اور سٹوڈنٹ دونوں کی طرز فکر ایک ہو جائے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تو اور ہے، میں اور ہوں۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک مراد اور مرید دونوں کے مزاج میں، عادات و خصائل میں، نشست و برخاست میں، وزاداری میں، طریقت و شریعت میں پوری طرح مطابقت نہیں ہوگی، بیعت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مرشد کے ہاتھ پر بیعت اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ سلسلہ عظیمیہ میں داخل ہوتے وقت بیعت فام میں سب لکھتے ہیں کہ روح کے عرفان کے لیے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ مرشد فرزندی میں لینے کے بعد عرفان کی آگہی کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن مرید مقصد کو چھوڑ کر ادھر ادھر دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، بس دنیاوی خواہشات پوری ہوتی رہیں، یہی چاہتے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ شکوہ کیا جاتا ہے کہ اندر کی آنکھ نہیں کھلی۔ یہ بتاؤ دنیاوی علوم میں ماسٹر کس طرح کیا تھا؟ روحانیت وقت اور اثار مانگتی ہے۔ مرشد ان مشکلات سے نکلنا سکھاتا ہے، برداشت اور تحمل پیدا کرتا ہے، انا کی خول کو توڑتا ہے، لیکن مرید بدظن ہو جاتا ہے۔ حالات ہماری تربیت کے لیے ہیں، تربیت کا ایک نظام ہے، آدمی مشکلات سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ اگر سب کچھ لوگوں کی مرضی سے ہو تو نظام میں تصادم ہوگا، جو نظام کے مطابق چلتا ہے وہ ہمیشہ نظام میں رہتا ہے۔ تابعداری اور فرمانبرداری ایسی صلاحیت ہے جس سے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔
کتاب سیرت فخر العارفین میں حضرت عبدالحی چاٹگامی فرماتے ہیں کہ مرشد کیا چیز ہے یہ مرتے وقت معلوم ہوتا ہے۔ اسی کتاب میں نواب حسین علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست حافظ محمود صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے صاحب شاہ عبدالحی کے دست مبارک پر بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہو جائیں، اس طرح آپ کا اور میرا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ساتھ ہو جائے گا۔ حافظ صاحب نے جواب دیا، مرید ہونے کے بعد پیر صاحب وظائف، دعائیں اور درود وغیرہ کی تعلیم دیں گے، یہ سب میں پہلے سے جانتا ہوں، حافظ قرآن ہوں، اس کے علاوہ کتابوں میں بھی سب کچھ موجود ہے، پھر مرید ہونے کا کیا فائدہ؟ نواب صاحب نے یہ بات اپنے مرشد شاہ عبدالحی کی خدمت میں اس لیے عرض کر دی کہ شاید شاہ صاحب کی کرم نوازی کے بدولت حافظ صاحب کو ہدایت و فلاح نصیب ہو جائے۔ مرشد نے یہ بات سن کر فرمایا، نواب صاحب حافظ صاحب سے کہہ دینا مرشد کیا چیز ہے اور مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے، اگر زندگی میں معلوم نہ ہو تو مرتے وقت معلوم ہو جائے گا۔ حافظ محمود صاحب کو سالوں سے ایک جسمانی تکلیف تھی، ایک ایسی تکلیف تھی کہ جس تکلیف سے گویا مر کر ہی نجات ممکن تھی۔ نواب صاحب کے مشورے پر حافظ محمود صاحب دعا کے لیے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب نے چند منٹ کے لیے حافظ محمود کے پیٹ پر اپنا قدم رکھا اور دعا فرمائی۔ اسی لمحے حافظ صاحب کو ایسا آرام و سکون نصیب ہوا کہ عمر بھر یہ تکلیف نہ ہوئی۔ چند روز کے بعد حافظ صاحب نے خود ہی شاہ محمد عبدالحی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی۔ شاہ صاحب نے انہیں سلسلے میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد حافظ صاحب اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے اور دوبارہ مرشد کی خدمت میں حاضری نصیب نہیں ہو سکی۔ کئی سال بعد حافظ صاحب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے اور ہلنے جلنے کے بھی قابل نہ رہے، حتیٰ کہ سہارے کے بغیر کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ آخر کار آخری وقت آ گیا، قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے، دفتن ہوش میں آ گئے اور آس پاس لوگوں سے مخاطب ہوئے، ہٹ جاؤ، جگہ چھوڑ دو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر قوت و جوش سے خود ہی سہارے کے بغیر اٹھ کر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے، آئیے آئیے، اور پھر لیٹ گئے اور حاضرین سے کہا، میرے کلمے کے گواہ رہنا۔ پہلا کلمہ پڑھا اور پلک جھپکنے سے پہلے روح پرواز کر گئی۔ اس وقت تمام گھر خوشبو سے معطر ہو گیا اور ایسی خوشبوئے روح پرور گھر میں پھیلی جسے تمام لوگوں نے واضح محسوس کیا۔ صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد مینوں حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، کراں طواف دھوالے قبلے نت ہووے حج تازہ ہو، کن فیکون جدوں دا سنیا ڈٹھا مرشد دا دروازہ ہو، مرشد صدا حیاتی والا باہو اوہ خضر تے خواجہ ہو۔